السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 3 ہے فزکس 9 یونٹ نمبر 3 ڈائنامکس۔ اس کے سوال ہمارے پاس سوال نمبر 11، 12 اور 13 ہیں۔ آج ہم نے 3 سوال کیے ہیں۔ 3 سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لانگ سوال ہیں اور آج کا لیکچر مشکل سے ان 3 سوال کو کور کر پائے گا۔ سب سے پہلے سوال نمبر جو 11 ہمارے پاس ہے، ماس اور وزن میں فرق کیجیے۔ یہ کتاب کی صفحہ نمبر 62 پر موجود ہوگا اور یہ ہمارے پاس لانگ کویشچن میں زیادہ تر آتا ہے۔ اگر یہ شارٹ میں سوال آئے تو اس کے ہر ماس اور وزن دونوں کے 2 پوائنٹ آپ لوگوں نے لکھنے ہوں گے۔ آگے جب چلتے ہیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 12 ہے، نیوٹن کے موشن کا تیسرا قانون لکھیں۔ اس کا تو ہاف پارٹ پیج نمبر 62 اور ہاف پارٹ 63 پر موجود ہوگا اور یہ بھی ہمارے پاس لانگ کویشچن ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، وہ ہے ڈوری میں ٹینشن اور ایکسلریشن کو بیان کریں۔ تو یہ بھی کتاب کی صفحہ نمبر 63 اور 64 پر موجود ہوں گے۔ یہ تو میں نے کافی سے آپ کو بتایا، ابھی کتاب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ سوال کہاں میں پڑھے ہیں اور ان کے آپ کو نشان لگا کر بھی دکھاتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے ہمارے پاس، ماس اور وزن میں فرق کریں۔ تو آپ نے لائن نمبر 2 میں سے شروع کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے پہلے ماس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ جی، ماس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ جسم میں مادہ کی مقدار کو جسم کا ماس کہتے ہیں۔ یہ تو اس کی تعریف آ گئی۔ یہ ایک سکیلر مقدار ہے۔ ماس سین سے شروع ہوتا ہے اور سین اور یہ سکیلر، تو آپ یہاں سے یعنی کہ ماس سین سے شروع ہوتا ہے، اس کا سکیلر بنے گا، تو آپ یہ اس طرح یاد کر سکتے ہو۔ اگر جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے تو ماس تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس سے ہم عام ترازو یا بیم بیلنس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا سپورٹ نمبر جو ہے وہ میں نے بڑھایا ہے کہ اس کو ہم ایم سے ظاہر کر سکتے ہیں اور اس کا یونٹ کے جی یعنی کلو گرام ہوگا۔ یہ تو 5 پوائنٹ میتھس کے ہو گئے اور اب وزن کی طرف چلتے ہیں۔ وزن کا پوائنٹ نمبر 1 ہم نے دیا ہے، پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ وزن کا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے، کسی جسم کا وزن دراصل اس پر عمل کرنے والی گریویٹیشنل فورس ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، زمین پر کسی جسم کا وزن وہ فورس ہے جس سے زمین اس جسم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہم نے یہ دیا کہ اس کا فارمولہ W برابر ہے mg۔ W ویٹ کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ وزن برابر ہے mg، m میس اور g گریویٹیشنل ایکسلریشن۔ 4 پوائنٹ ہمارے پاس ہے، وزن ایک فورس ہے، یہ ایک ویکٹر مقدار ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، یہ اسکیلر تھی اور یہ ویکٹر ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اور 6 ہمارے پاس ہے، SI میں اس کا یونٹ نیوٹن ہے جسے فورس کا یونٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ہم نے 6 پوائنٹ بنائے، اس کے 5، اور آپ نے 5 پوائنٹ لکھ کر سوال کا جواب دینا ہے۔ ابھی سوال نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 12 ہمارے پاس ہے کہ نیوٹن کا موشن کا تیسرا قانون بیان کریں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون پھر دوسرا قانون بھی پڑھا تھا اور ہمارے پاس نیوٹن کے موشن کا تیسرا قانون ہے۔ تیسرے قانون کی سب سے پہلے تعریف آئے گی کہ ہر ایکشن کا ہمیشہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے جو مقدار میں ایکشن کے مساوی لیکن سمت میں اس کے مخالف ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی تعریف ہے کہ ہر ایکشن کا ہمیشہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے جو مقدار میں ایکشن کی مساوی لیکن سمت میں اس کے مخالف ہوتا ہے۔ تو ساتھ اس کی مثالوں سے ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ شارٹ میں تو وہ صرف تعریف ہوگی لیکن لانگ میں اس کی مثالیں بھی آتی ہیں۔ مثال نمبر 1 ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اگر میز پر کتاب، یہ شکل بھی بنی ہوئی، میز پر کتاب رکھتے ہیں تو یہ کتاب ویسی کی ویسی پڑی رہے گی جب تک ہم اس پر کوئی فورس نہیں لگاتے۔ یہ پہلا قانون ہے۔ دوسرے قانون کی طرف چلیں تو کتاب کا وزن نیچے کی طرف عمل کرتا ہے اور اس پر جو ری ایکشن یا نارمل فورس ہے اوپر کی طرف عمل کرتی ہے۔ میز ادھر کرو، ہاں، میز پر رکھی ہوئی کتاب دکھائی، کتاب کا وزن نیچے کی سمت میں عمل کر رہا ہے، یہ ایکشن ہے، اور میز کا یہ کتاب پر اوپر کی سمت میں عمل کر رہا ہے، یہ ایکشن اور ریئیکشن کی ایک مثال ہے۔ مثال نمبر 2 کی طرف غور کرتے ہیں تو یہ شکل بنی ہوئی ہے کہ ایک ہوا سے بھرے ہوئے غبارہ لیں۔ جب ہم غبارے کو آزاد کرتے ہیں تو اس میں موجود ہوا تیزی سے باہر آتی ہے، جس کے بعد غبارہ آگے کی طرف جاتا ہے اور ہوا پیچھے کی طرف۔ اس مثال میں غبارے کا ایکشن ہوا پر ہے جس کے نتیجے میں وہ غبارے سے خارج ہوتی ہے۔ باہر نکلتی ہوا کا ریئیکشن غبارے پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے غبارہ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے، یعنی غبارہ آگے جائے گا یہ اس کا ایکشن ہے اور ہوا پیچھے جائے گی یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ ایک اور مثال ہمارے پاس ہے راکٹ کی۔ ایک راکٹ بھی نیوٹن کے موشن کے تیسرے قانون کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ جب ایندھن جلایا جاتا ہے
جب ایندھن جلایا جاتا ہے تو انتہائی گرم گیسز تیز رفتاری سے اس کے زہری حصے سے خارج ہوتی ہیں، زہری سے پچھلے حصے سے خارج ہوتی ہیں، اور جو ہمارا راکٹ ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، یعنی اس میں بھی ایکشن اور ری ایکشن کا عمل ہوتا ہے۔ ہمارا آخری سوال، آج کا جو آخری سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 13، ڈوری میں ٹینشن اور ایکسلریشن بیان کریں۔ لیکن جب بھی ہم شارٹ یا ہاف کریں گے، سب سے پہلے ہمارے پاس جو شکل بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس ایک سٹینڈ ہے، اس کے ساتھ ایک میس لٹکا ہوا ہے، میس کا ایک سارا ڈوری سے ہم نے باندھا ہوا ہے، اس پہ ٹینشن اوپر کی طرف عمل کر رہی ہے اور ویٹ نیچے کی طرف، تھوڑا پڑھتے بھی ہیں۔ فرض کریں بلاک ڈوری کے ساتھ لٹکایا گیا، یہ بلاک ہے، ڈوری کا اوپر والا سارا اسٹینڈ سے بندھا ہوا ہے، یہ والا جہاں سے اسٹینڈ سے بنا ہوا ہے۔ فرض کریں کہ بلاک وزن W ہے، بلاک ڈوری کو اپنے وزن سے نیچے کی طرف وزن نیچے کی طرف کھینچتا ہے، اس کی وجہ دھاگے میں ٹینشن یا تناؤ پیدا ہوتا ہے، ٹینشن یا تناؤ۔ ٹینشن کو ہم جہاں ٹین سے ظاہر کریں، تناؤ یا ٹینشن مراد ہے ڈوری میں کھچاؤ۔ بلاک پر یہ ٹینشن اوپر کی جانب عمل کرتا ہے کیونکہ بلاک ریسٹ کی حالت میں ہے، اس لیے نیچے کی جانب عمل کرنے والے بلاک کا وزن اوپر کی سمت میں عمل کرنے والے ٹینشن T سے بیلنس ہو رہا ہے، لہذا ڈوری میں ٹینشن T بلاک کے وزن کے برابر مخالف میں ہوگی۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ پیج نمبر 64 تک تھا، اور ہم نے آج 3 کویشچن کیے ہیں، سوال نمبر 11، 12 اور 13۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس میں ہم آپ کو اگلے 3 سوالات یا 4 سوالات جتنے بھی ہو پائیں گے وہ آپ کو ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل 786 ایجوکیشنل ورڈ بائی اشراز خان کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔